بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی، نیم خواب و بیداری میں، کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تم حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے بدن میں اس امت کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا ہے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا، مجھ سے کہا، اے آمنہ تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو، جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد رکھو اور اپنے اس عمل کو چھپائے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے شام کی تجارت سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں شکم مادر میں تھے اور حضرت عبداللہ کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ تو پھر جب حضرت آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت آیا اور مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کی ہوتی ہے، اور گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ دفتر میں ایک ہیبت ناک آواز کو سنا، اس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز جس کو میں سفید پرندے کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا اور اس نے میرے دل کو ملا، جس سے وہ خوف ہراس اور وہ تکلیف جو دے سکتی تھی میں اسے پاتی تھی وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا۔ کسی نے کہا، اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک کڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشرق و مغرب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اس وقت مجھے درد زر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرتے ہوئے اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کرواؤ کہ وہ سب آپ کے نام نامی اور صاف گرامی اور صورت و گرامی کو پہچان لیں۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑوں میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ قریش میں دستور تھا کہ آپ کے یہاں جب ولادت ہوتی تو صبح عورتیں نومولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتی۔ اسی دستور کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا کہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ رخ اوپر کو ہے، آسمان کی جانب نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آ کر عبد المطلب سے کہا، ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا جس کے ساتھ ایسی صورت واقع ہوئی ہو۔
حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، تم لوگ یاد رکھو اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ خیر و فلاحی کو پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کا مجھ پر جو انعام اور کرام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے ستر کو کسی نے نہ دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب بتاتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختون و مسرور پیدا ہوئے، اور اس حالت پر انہوں نے تعجب کیا اور فرمایا۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے، پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، اے ابو حارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا، اور یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی تھی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین نے عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔